ناظرین، بریک سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ لباس کے مسئلے میں افراط اور تفریط دونوں چیزیں غلط ہیں۔ آپ بالکل غیر شائستہ لباس پہنے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور آپ لباس ہی میں اپنا سارا وقت، پیسہ، سب کچھ صرف کرتے رہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ہر چیز جو فیشن کے نام پر آ گئی، کوئی لوگو لگایا، کوئی ٹریڈ مارک لگایا، اسی کے مطابق اب آپ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں سے بچ کر میانہ روی کا جو راستہ ہے، درمیانی راستہ، وہ اختیار کرنا چاہیے۔ مردوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم لباس، جو سلک کا لباس ہے، اس سے منع فرمایا۔ جیسے ایک حدیث میں ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تلبسوا الحریر فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة۔ تم ریشمی لباس نہ پہنو، سلک۔ مردوں کے لیے سلک اس کو حرام کر دیا گیا، کیونکہ جو دنیا میں پہنے گا آخرت میں اس کو نہیں ملے گا۔ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے ریشمی لباس کی گنجائش ہے، وہ پہن سکتی ہیں، لیکن مرد یہ نہ پہنے۔ اور آج کل بہت سارے لوگ جو ہے پیور سلک تلاش کرتے ہیں، جبکہ سلک یہ آپ کو منع کیا گیا، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سختی کے ساتھ فرمایا، من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسه فی الآخرہ، کہ جو آدمی دنیا میں یہ ریشمی لباس مرد آدمی پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اس سے محروم کر دے گا۔ یعنی آخرت کی نعمت، جنت اور اس کی جو نعمتیں ہیں، اس سے وہ شخص محروم کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سونا اور ریشمی لباس اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر لوگوں سے بتایا کہ یہ مردوں کے لیے منع کیے گئے ہیں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں اپنے ہاتھوں میں لی اور کہا، ان ھذین حرام علی ذکور امتی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں، ریشمی لباس اور سونا، یہ مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا۔ یہ دونوں عورتوں کے لیے ہیں۔ عورتیں سونا پہن سکتی ہیں زیورات کی شکل میں، جیولری کی شکل میں، اسی طرح سے ریشمی لباس، سلک وغیرہ وہ پہن سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ البتہ بعض ایسے خاص حالات ہیں، جیسے آپ کہیں کہ استثنائی حالات ہوتے ہیں بعض، اس میں کوئی بیماری وغیرہ ہو جائے تو ریشمی لباس کی بھی اجازت دی گئی۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو صحابہ کو، جیسے حضرت زبیر ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک مرتبہ انہیں اجازت دی گئی ریشمی لباس پہننے کی۔ کیوں؟ کہ جیسے فرمایا گیا کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للزبیر و عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما فی لبس الحریر لحکت بہما۔ صحیح بخاری اور مسلم میں اس کا ریزن بتایا گیا کہ ان کو خارش کی جلدی ایک بیماری ہو گئی تھی، کہ بعض اوقات جلدی بیماری ہو جائے اور اسکن پرابلم ہو جائے یا خارش ہو جائے، کھجلی وغیرہ، تو اس میں جو دوسرا لباس ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی کو زیادہ پین ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو اس ریزن کے تحت ریشم کا لباس پہننے کی اجازت دی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی معقول سبب ہے، کوئی فزیکل فٹنس ہے، کوئی جسمانی بیماری ہے، اس صورت میں اگر کوئی مرد آدمی بھی اپنی ضرورت کے لیے وہ پہنتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے۔ ادروائز عام حالات میں اس کو ریشم وغیرہ کا جو لباس ہے اس سے بچنا چاہیے۔ لباس ہی کے باب میں ایک اور چیز جو بتائی گئی وہ ہے زیب و زینت میں آدمی کو، یعنی گھر کے فرنیچر میں، ڈیکوریشن وغیرہ میں، وہ جو جائز لمٹ ہیں، باؤنڈریز ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس کے آگے اگر ہم بڑھ جائیں گے تو اس کا نقصان ہی نقصان اٹھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ آپ جو ہے درندوں کے جو کھال، چمڑے وغیرہ ہیں، ان کو بچھا کر اس پر بیٹھا کرو۔ یہ چیزیں اس سے منع کیا گیا۔ مثلا جیسے بعض آپ نے دیکھا ہوگا شوقین قسم کے لوگ ہیں، اپنے گھر میں کارپیٹ کے اوپر، قالین وغیرہ کے اوپر درندوں کے مختلف قسم کے چمڑے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی کھالیں، شیر کی کھال ہے، چیتا کی کھال ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ماڈرن اپنے آپ کو ہونے کا ثبوت دینے کے لیے وہ پیش کرتے ہیں، یا ایک لگژری سمجھی جاتی ہے یہ، اور یہ چیز منع کی گئی۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جلود السباع ان تفترش، ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اینیمل
کہ جو اسکین لیدر وغیرہ ہے اس کو بچھا کر رکھنا، اس پر بیٹھنا بطور قالین وغیرہ کے، ان چیزوں سے منع فرمایا، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی انہی چیزوں میں لگ جاتا ہے، پھر اس کا جو مقصد ہے زندگی کا وہ بس یہی ہوتا ہے، تو یہ اس طرح کی چیزوں سے منع کیا گیا۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر جب آپ نیا کپڑا پہنے تو یہ اللہ تعالیٰ کا مقام شکر ہے کہ آپ اللہ کی اس نعمت پر شکر گزار بنے اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ نیا کپڑا سلوائیں اور پہنیں، تو اس پر اللہ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایک کپڑا ایک بار پہن لیتے ہیں تو انہیں معلوم نہیں ہے کہ دوبارہ ہم جب بدلیں گے تو کپڑا ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پھٹے پرانے کپڑوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے کپڑوں کے منتظر ہوتے ہیں کہ اگر وہ کپڑا چھوڑ دیں گے تب ہمیں ملے گا، ہم پہن لیں گے۔ تو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ پر کرم کیا ہے اور آپ نیا کپڑا پہننے کی پوزیشن میں ہیں تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے دعا کیجیے۔ دیکھیے اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے کہ ہر جگہ ہمیں کس کی طرف لے جا رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی شکر گزاری کی طرف، اللہ کی حمد و ثنا کی طرف۔ تو ایک مومن کا انداز یہی ہونا چاہیے۔ اچھی سواری پر بیٹھیں، شکر کیجیے اللہ کا۔ اچھا کھانا کھائیں، شکر کیجیے اللہ تعالیٰ کا۔ اچھے گھر میں رہتے ہیں تو اللہ کا شکر کیجیے۔ اچھا لباس پہننے کو مل رہا ہے تو شکر کیجیے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس موقع پر ایک دعا ہمیں بتائی گئی، اللہم لک الحمد انت کسوتنی، کہ یا اللہ تیری تعریف ہے کہ یہ لباس جو میں پہن رہا ہوں یہ تو نے مجھے عطا کیا ہے، اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ، میں اس کے اندر جو خیر و برکت ہے وہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور جو اس کے اندر کوئی برائی کا پہلو ہے تو یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی اس میں دیکھیے اللہ کا شکر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مزید طلب بھی کر رہے ہیں، اور اس کے اندر اگر کوئی برا پہلو ہے تو اس سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے آدمی جب لباس پہنے تو وہ یہ دعا پڑھے، اگر نیا لباس ہو تو اس کی وجہ سے اس کے لیے اور بھی زیادہ خیر و برکت ہوگی۔ اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ۔ تو یہ ایک مسلمان کا انداز اور ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے۔ پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد، چونکہ یہ لباس وغیرہ کا مسئلہ، تو اس کے بعد کچھ گھریلو آداب کے بارے میں کچھ احادیث کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اب دیکھیے اس میں سونے کے آداب جو بتائے گئے، عام طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، آپ سونے کے لیے جانا چاہتے تو باقاعدہ وضو کرتے اور اس کے بعد میں جو مختلف دعائیں آپ پڑھا کرتے تھے، اور قرآن مجید کی مختلف جو ہے آیات آپ خاص طور پر رات میں اس کا ورد کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ لیٹتے تھے اپنے رائٹ سائڈ پر کروٹ پر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، اور اس میں بہت سارے جسمانی فائدے بھی ہیں، طبی فائدے بھی ہیں۔ دیکھیے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ نبی سے محبت، دوسرا فائدہ اجر و ثواب، تیسرا فائدہ جسمانی طور پر طبی اعتبار سے بھی اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انداز ایسا نہیں ہے جو طبی اعتبار سے ہمارے لیے نقصان دہ ہو یا اس میں فائدہ نہ ہو، فائدے ہی فائدے ہیں۔ ثواب کی نیت، اجر کی نیت، سنت پر عمل کرنے کا شوق، یہ سب چیزیں فائدے ہی فائدے کی ہیں۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے وہ اپنے اوراد وغیرہ وہ پڑھ لیتے، تو جب لیٹتے تو آپ جو ہے دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، کہ یا اللہ میں تیرے ہی نام سے مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے دوبارہ جاگوں گا۔ اور صبح پھر بیدار ہوتے سب سے پہلے صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، کیا پڑھا کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ یا اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی مرنے کے بعد، اور ایک دن مر کر بالآخر تیرے ہی طرف جائیں گے، اور جب تو چاہے گا اس کو اٹھائے گا۔ یعنی ہر دن بندہ مومن جب بستر پر لیٹے تو اپنی موت کو یاد کرے۔ حالانکہ ہم سو رہے ہیں، آرام کرنے کے لیے بیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر دعا کیا پڑھ رہے ہیں؟ موت کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ نیند موت کی ہلکی سی ایک قسم ہے، اور موت اسی کی بڑی شکل ہے۔ آنکھ بند ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، یہی موت ہے۔ تو موت کو یاد کر کے جو آدمی سوتا ہے اپنے گناہوں کو بھی یاد کرتا ہے کہ یا اللہ کیا میرے عمل اس قابل ہیں کہ میں اگر آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو
تو میں اللہ کے حضور پیش ہو سکوں. اور اسی طرح سے جب صبح آدمی جاگتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر کر رہا ہے اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے زندگی عطا کی. یعنی بستر سے اٹھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی. اور ایک دن ایسی موت آئے گی جس کے بعد میں اٹھوں گا نہیں بلکہ وہ سیدھا پھر میدان محشر میں مجھے کھڑا کیا جائے گا. تو صبح اور شام اگر ہم اس طرح کا ورد کرتے رہیں تو اس میں خیر و برکت ہے. تو یہ سونے کی دعا اور یہ جاگنے کی دعا ہم خود بھی پڑھیں, بچوں کو بھی یاد دلائیں, اس کا مفہوم بھی اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں. اسی طرح کے اور بہت سارے مسائل اس میں ذکر کیے گئے ہیں جو ہم انشاءاللہ تعالی اپنے آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہاں وقت ہو رہا ہے ہمارا, اس لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله